السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم واعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اما بعد، فقال الامام حسین بن علی علیہم السلام فإنه لم يشاقق الله ورسوله من دعا إلى الله عز وجل وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقد دعوت إلى الأمان والبر والصلة فخير الأمان أمان الله ولن يؤمن الله يوم القيامة من لم يخافه في الدنيا، فنسأل الله مخافة في الدنيا توجب لنا أمانه يوم القيامة، فإن كنت نويت بالكتاب صلتي وبري فجزيت خيرا في الدنيا والآخرة والسلام۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے۔ تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی محمد۔ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا کلام نورانی و فرمان گرامی جو آپ نے والی مکہ عمرو بن سعید کے خط کے جواب میں تحریر فرمایا، قیام مکہ کے اختتام پر مکہ سے باہر نکل کر والی مکہ نے امام علیہ السلام کو مکہ میں روکنے کے لیے متعدد قدم اٹھائے، اقدامات کیے، لیکن ناکام رہا اور امام علیہ السلام نے مکہ سے خروج کا اپنا ارادہ قائم رکھا۔ آخری کوشش کے طور پر والی مکہ نے ایک وفد بنایا جس میں جناب عبداللہ ابن جعفر، حضرت زینب علیہ سلام اللہ تعالی علیہا کے شوہر نامدار، اور یحییٰ ابن سعید والی مکہ کا بھائی، انہیں خط لکھ کر دیا، بلکہ لکھوا کر دیا کہ امام حسین علیہ السلام کو واپس مکہ لانے کے لیے امان ہے، پناہ ہے اور تحفظ کی ضمانت ہے والی کی جانب سے، اور والی نے اس میں لکھا کہ آپ واپس آ جائیں، آپ کی جان، مال، اولاد اور خاندان محفوظ ہوگا، آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اور نہیں پہنچائے گا۔ اور والی مکہ نے یہ ضمانت خود اپنے ذمہ لی اور اس کا خود ضامن بنا۔ ساتھ ہی اس نے یہ کہا کہ اگر آپ واپس آ جائیں مکہ تو آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے گا، اچھے تعلقات آپ سے رکھے جائیں گے، دوستانہ تعلقات آپ کے ساتھ قائم کیے جائیں گے، اور آپ ہمارے ساتھ مسالمت کے ساتھ مکہ میں رہیں گے۔ یہ خط جب امام علیہ السلام کو موصول ہوا، پہنچایا گیا، بلکہ پڑھ کے سنایا گیا، یحییٰ ابن سعید نے یہ خط قرأت کر کے امام کے سامنے امام کو پہنچایا۔ اس کے جواب میں فوراً امام نے خط لکھ کر جواب دیا، اور اس جواب میں پہلا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ تو نے کہا ہے
والی مکہ نے کہ میں یزید کی بیعت کا انکار کر کے فاسد ظالم اور ایک مفسد حکمران کی حکومت کے سامنے تسلیم نہ ہونے کا میں نے جو اقدام کیا ہے اور عزم کیا ہے، اسے تو نے امت کے اندر شقاق افتراق امت قرار دیا ہے۔ اور امام علیہ السلام نے اس چیز کو رد کیا کہ میں یزید کے خلاف قیام کر کے شقاق کا مرتکب نہیں ہو رہا، بلکہ میں اپنے فریضہ اور وظیفہ دینی پر عمل کر رہا ہوں، اور یزید کے خلاف اقدام کرنا یہ افتراق امت شمار نہیں ہوتا۔ والی مکہ نے انتہائی کوشش کی امام علیہ السلام کو مکہ کے اندر روکنے کے لیے، چونکہ بنو امیہ حکومت کا اور یزید کی حکومت کا منصوبہ یہ تھا کہ امام علیہ السلام کو مکہ کے اندر روک کر رکھنا ہے، اور مکہ میں ہی حکومت نے اپنے منصوبے پر عمل کرنا ہے۔ وہ جو کچھ کربلا میں ہوا وہ امام حسین علیہ السلام کی حکمت سے کربلا میں انجام پایا۔ حکومت کی پالیسی یا حکومت کا منصوبہ یہ تھا کہ یہ سب کچھ مکہ میں انجام دینا ہے، کہ اس کی پہلے گزشتہ مجالس میں، گزشتہ سالوں کی مجالس میں تشریح ہوئی ہے، وہاں رجوع کر سکتے ہیں۔ والی جب ناکام ہوا امام کو مکہ میں روکنے پر، اور امام علیہ السلام نے اپنی تدبیر سے مکہ سے خروج کیا اور باہر چلے گئے، آخری کوشش کے طور پر پہلے دھمکیاں دیتا رہا، پہلے دونس جماتا رہا، پہلے پولیس اور فوج کے ذریعے سے امام کو روکنے کی کوشش کرتا رہا، اور بعد میں امام علیہ السلام کو لالچ دینے پہ آ گیا۔ امان اور پناہ اور تحفظ اور اچھے روابط اور اچھے اور دوستانہ تعلقات کی تمہ دینا شروع کی، اور اس میں امام کو یہ بھی کہا کہ آپ جو کچھ کرنے جا رہے ہیں یہ شقاق ہے، امت کے اندر افتراق ہے، آپ حکومت وقت کے خلاف قیام کر رہے ہیں، اور یہ بات جو ہماری روزانہ رات کی مجالس ہیں اس کے اندر بیان ہو رہا ہے کہ کس بنیاد پر والی مکہ نے اور بنو امیہ نے یہ تأثر دیا کہ امام جو کچھ کر رہے ہیں یہ شقاق ہے، یہ افتراق ہے۔ اور امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شقاق نہیں، امت کے اندر اور دین سے علیحدگی نہیں، امت کے اندر افتراق نہیں، بلکہ یہ فریضہ ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، اور میں اپنا فریضہ امامت اور فریضہ دینی و اسلامی انجام دے رہا ہوں۔ اور دوسرا، اس نے امام کو امان کی پیشکش کی، پناہ کی پیشکش کی، تحفظ کی پیشکش کی کہ ان حالات میں جب آپ نے بیعت کا انکار کر دیا ہے، آپ کی جان و مال خطرے میں ہے، آپ کا خاندان خطرے میں ہے، ہم آپ کو تحفظ دیتے ہیں مکمل طور پر۔ اس کو بھی امام علیہ السلام نے رد کر دیا، جھٹلا دیا، اور ان کے امان کو اور تحفظ کو قبول نہیں کیا۔ اسی طرح کا ایک امان نامہ روز عاشور عبید اللہ ابن زیاد کی جانب سے شمر لے کر آیا حضرت ام البنین کے بیٹوں کے لیے، حضرت عباس، حضرت عبداللہ، حضرت جعفر اور حضرت عثمان، یہ چار بیٹے امیر المومنین کے حضرت ام البنین کے بطن سے جو قبیلہ بنی کلاب سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت ام البنین کا تعلق قبیلہ بنی کلاب سے تھا، اور شمر کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا، اور اپنی قبائلی حمیت اور قبائلی اس احساس کی بنیاد پر وہ امان نامہ خصوصی طور پر عبید اللہ ابن زیاد سے تحریراً لے کر آیا، اور حضرت عباس نے پہلے تو اس کی بات سننے سے انکار کر دیا، امام حسین علیہ السلام کے اذن و اجازت سے اور حکم سے کہ آپ سنیں تو صحیح کہتا کیا ہے۔ سننے پر جب اس نے امان نامہ پیش کیا
تو حضرت عباس نے اور تینوں بھائیوں نے دوسروں نے بھی یک زبان اس امان نامہ کو رد کر دیا اور لعنت کی شمر کے اوپر، اور اسے یہ بتایا کہ تو ہم سے کیا بات چاہ رہا ہے کہ ہم اپنے مولا کو اس صورتحال میں تنہا چھوڑ کے اور اپنی جان بچا کے چلے جائیں، یہ تو ہم سے کیسے تصور کر سکتا ہے۔ پہلا امان نامہ اس پورے ماجرا میں والی مکہ نے امام حسین علیہ السلام کو پیش کیا کہ آپ آ جائیں واپس مکہ کے اندر اور معمول کی زندگی گزاریں، آپ کی جان و مال کی ہم حفاظت کی ضمانت دیتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے انہیں یہ الفاظ فرما کر جواب دے دیا، فخر وقد دعوت الی الامان والبر والصلہ۔ عمرو بن سعید کو جواب دیا کہ تو نے مجھے یہ کہا ہے کہ آپ کو امان حاصل ہے، آپ اگر واپس آ جائیں تو آپ کے ساتھ بھلائی ہوگی، آپ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے جائیں گے، دوستانہ تعلقات ہوں گے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فخیر الامان امان اللہ، بہترین امان اور پناہ اور حفاظت اللہ کی حفاظت اور اللہ کی پناہ ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ کی پناہ کا قانون اور ضابطہ بھی بیان فرما دیا کہ کون شخص اللہ کی پناہ میں ہوتا ہے اور کون اللہ کی پناہ سے خارج ہوتا ہے، باہر ہوتا ہے، اور کسے اللہ کی امان نصیب نہیں ہوتی۔ وہ ضابطہ یہ ہے، وَلَن يُؤْمِنَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ لَمْ يَخَفْهُ فِي الدُّنْيَا۔ اللہ کی امان اور اللہ کی پناہ اور اللہ کی حفاظت اس کو نصیب ہوتی ہے قیامت میں جو دنیا میں اللہ کا خوف رکھتا ہے، جو دنیا میں خوف خدا رکھتا ہے، آخرت میں اللہ کی امان اس کو نصیب ہوتی ہے۔ فَنَسْأَلُ اللَّهَ مَخَافَةً فِي الدُّنْيَا تُوجِبُ لَنَا أَمَانَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اور میں اللہ سے دنیا میں خوف چاہتا ہوں، دعا مانگتا ہوں تاکہ میرے لیے آخرت میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں امان بنے۔ فَإِن كُنْتَ نَوَيْتَ بِالْكِتَابِ صِلَتِي وَبِرِّي فَجُزِيتَ خَيْرًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ اور امان کے علاوہ تو نے بر اور تو نے صلہ کا بھی وعدہ کیا ہے، یعنی تو میرے ساتھ بھلائی سے پیش آئے گا، حکومت میرے ساتھ بھلائی سے پیش آئے گی اور حکومت میرے ساتھ دوستانہ اور اچھے خیر کے تعلقات بھی رکھے گی۔ اگر تو نے یہ نیت کی ہے کہ میرے ساتھ تو نیکی کرنا چاہتا ہے، بھلائی اور احسان کرنا چاہ رہا تھا، تو تجھے اس کی جزا مل جائے گی۔ فَجُزِيتَ خَيْرًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ تجھے دنیا میں بھی اس کی جزا مل جائے گی اور آخرت میں بھی اس کی جزا تجھے مل جائے گی۔ لیکن امان رد کر دی کہ مجھے بنو امیہ کی اس فاسد و ظالم حکومت کی امان نہیں چاہیے۔ امام علیہ السلام نے اس عمل کے ذریعے بھی اور اس فرمان کے ذریعے ایک دستور مومنین کے لیے، انسانیت کے لیے، بشریت کے لیے رقم فرمایا ہے۔ یہ عنوان قیام سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کا اور کربلا کا، جو بارہا پہلے آپ مومنین کی خدمت میں بیان ہوا ہے، اور آج میں پھر اس کو تکرار کرتا ہوں، اور اس کو آپ سب تکرار کریں، اس سب کو دہرائیں، اس سب کو اپنی گفتگو میں، اپنے روزمرہ کلام میں جب بھی ذکر امام حسین آئے اور ذکر کربلا آئے، ذکر عاشورہ آئے، اس عنوان کو ضرور آپ ذہن میں لائیں اور دوسروں کے سامنے اس کی وضاحت کریں کہ قیام امام حسین علیہ السلام سرمشق ہے انسانیت کے لیے، مسلمین کے لیے اور مومنین کے لیے، اور قیامت تک آنے والی
نسل بشریت کے لیے اور اولاد آدم کے لیے۔ سرمشق اس نوشتہ کو کہتے ہیں، اس عبارت کو کہتے ہیں، اس سطر کو کہتے ہیں، یا اس لکھائی کو کہتے ہیں جو معلم شاگردوں کے سامنے کلاس میں تخت پہ لکھتا ہے، تختہ سیاہ پہ لکھتا ہے یا تختہ سفید پہ لکھتا ہے، اور جسے دیکھ کر شاگردوں نے مشق کرنی ہوتی ہے۔ اسی جیسا جملہ، اسی جیسی عبارت اپنی تختی میں یا اپنی کاپی میں لکھتے ہیں تاکہ شاگردوں کے اندر اس طرح کی لکھائی اور اس طرح کی عبارت کی تحریر کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ معلم جو کچھ کرتا ہے اور لکھتا ہے وہ سرمشق کہلاتا ہے، اور جو کچھ معلم کی سرمشق کو دیکھ کر شاگرد تکرار کرتا ہے اور لکھتا ہے اس کو مشق کہا جاتا ہے۔ سرمشق اور مشق دونوں کا مقصد شاگرد کے اندر مہارت پیدا کرنا، اس کے اندر صلاحیت پیدا کرنا، اور اس کے اندر یہ جوہر پیدا کرنا ہے جو معلم کے اندر ہے۔ معلم نے جو کچھ سیکھ لیا ہے، جس مقام پہ پہنچ گیا ہے، وہ سب کچھ شاگرد میں منتقل کرنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے معلم کا ادب یہ ہے کہ وہ سرمشق کا ادب جانتا ہو، اور شاگرد کے لیے قانون یہ ہے کہ وہ سرمشق کو دیکھ کر اس کے مطابق مشق کرنے کا ادب جانتا ہو۔ کربلا اور عاشورہ اور کربلا و عاشورہ کی مانند دیگر جو معرکے ہیں تاریخ بشریت میں انبیاء کرام علیہم السلام کے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عمل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر جو کچھ کیا وہ قیامت تک آنے والی نسل انسانیت کے لیے، خصوصاً اہل اسلام کے لیے، اہل قبلہ کے لیے، اہل ایمان کے لیے اللہ نے اس کو سرمشق بنا دیا ہے، حضرت ابراہیم کے عمل کو، اور خاندان ابراہیم کے عمل کو سرمشق بنا دیا ہے۔ اور پھر ہم سب کو حکم دیا ہے کہ آپ زندگی میں ایک دفعہ ضرور اس سرزمین میں جائیں جہاں پر حضرت ابراہیم نے یہ سرمشق لکھی ہے، رقم کی ہے اور تحریر کی ہے، وہاں جا کر آپ بھی اس کی مشق کریں۔ حج، فریضہ حج، عبادت حج مشق ہے اس سیرت کی جو حضرت ابراہیم، حضرت حاجر اور حضرت اسماعیل علیہم السلام نے انجام دیا ہے۔ حج کا ایک بھی عمل ایسا نہیں ہے جو حضرت ابراہیم اور خاندان ابراہیم نے انجام نہ دیا ہو اور ہم سے طلب کیا گیا ہو کہ حج پر یہ کام کریں، سوائے وہاں جا کر جو ہم خریداری کرتے ہیں، یہ حضرت ابراہیم کی سرمشق نہیں ہے۔ باقی جو اپنے ذوق شوق کے کام کرتے ہیں یہ حضرت ابراہیم نے نہیں کیے، لیکن ہمیں جو کہا جاتا ہے کہ آپ نے میقات سے داخل ہونا ہے حرم میں، یہ سرمشق ابراہیم ہے۔ آپ نے لبیک کہنا ہے، یہ سرمشق ابراہیم ہے۔ آپ نے احرام باندھنا ہے، یہ سرمشق ابراہیم ہے۔ آپ نے بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، یہ سرمشق ابراہیم ہے۔ آپ نے صفا و مروہ کے درمیان دوڑ لگانی ہے، یہ سرمشق خاندان ابراہیم ہے۔ یہ حضرت حاجر کی سرمشق ہے جس کی مشق آپ نے کرنی ہے، عورت ہو یا مرد، یہ مشق زندگی میں ضرور کرنی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے چل کر آگے منا میں شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں، یہ سرمشق حضرت ابراہیم ہے۔ اور پھر آپ نے وہاں پر جانور ذبح کرنا ہے، یہ سرمشق عمل حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہے۔ ایک ایک عمل حج میں آپ کا مشق ہے جو آپ کے پیشوا اور امام بشریت اور امام الناس حضرت ابراہیم خلیل نے اللہ کے حکم پر انجام دیا ہے۔ آپ نے اس کی مشقیں کرنی ہیں، یوں نہیں کہ آپ نے اس کی صرف مجلسیں کرنی ہیں۔ آپ نے ان کے مثلا یہاں بیٹھ کر مجلس میں حضرت ابراہیم کے ذکر کرو، حضرت ابراہیم مکہ آئے، حضرت ابراہیم
وہاں پر اپنی اولاد کو چھوڑ گئے، پھر حضرت ابراہیم نے کعبہ بنایا، اور یہ بیٹھ کر آپس میں تذکرے کرتے رہو۔ تذکروں سے آپ ذریت ابراہیم و ملت ابراہیم اور منہج ابراہیم پہ نہیں چڑھ سکتے۔ تذکروں سے آپ صرف حضرت ابراہیم کا ذکر کرنے والے اور سننے والے بنو گے۔ امت ابراہیم بننے کے لیے ابراہیم کے نقش قدم پر قدم رکھنا پڑے گا، ابراہیم کی سرمشق کو مشق کرنا پڑے گا۔ اور یہی کام حضرت ابراہیم نے جب اپنے حصے کی سرمشق، معلم الناس تھے، امام الناس تھے، امام الناس نے جب اپنے حصے کی ماموریت، اپنے حصے کا فریضہ، اپنے حصے کا کام انتہا کو پہنچا دیا، اور وہیں پر حکم آ گیا کہ ابراہیم آپ نے اپنی سرمشق مکمل کر دی، آپ کا کام مکمل ہو گیا، اب رک جاؤ یہاں سے آگے اب ہم نے اس کو انا ترکناہ فی الآخرین، اب تیری ذریت میں باقی حصہ مشق کا، سرمشق کا چھوڑ دیا ہے، اب وہ آ کر اس کو تکمیل کریں گے۔ اور کربلا میں ذریت ابراہیم، وارث ابراہیم، فرزند ابراہیم نے آ کر باقی ماندہ سرمشق جو ادھوری رہ گئی تھی، نامکمل رہ گئی تھی، وہ مشق کربلا میں حسین نے آ کر تکمیل کی ہے۔ اور اب ہمیں دونوں جگہ کا حکم ہے، آپ نے مکہ میں جانا ہے، ابراہیم کے نقش قدم پر قدم رکھنا ہے، اور آپ نے کربلا جانا ہے، حسین کے نقش قدم پر قدم رکھنا ہے۔ دونوں کو فقط ذکر پہ نہیں چھوڑ دینا کہ ہم نے آپ کا تذکرہ کافی کر لیا ہے، بلکہ اس سرمشق کی مشقیں کرنی ہیں، مشق کرنی لازم ہے۔ عزیزان، ایک ایک قدم امام کا، ایک ایک جملہ امام کا، ایک ایک فیصلہ امام کا، یہ ہمارے لیے سرمشق ہے۔ خوب کیا امت کے لیے، ہمارے لیے، آج کی نسل کے لیے یہ صورتحال جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے پیش آئی ہے، یہ صورتحال آیا آج ہمارے لیے نہیں پیش آئی ہوئی؟ یعنی امام علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ان دائی ابن دائی قد رکزنی بین السلۃ والذلہ، کہ اس بدکار کے بدکار بیٹے نے مجھے دو راہے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے، ایک تلوار کا راستہ ہے موت و شہادت کا، اور ایک عزت کا ذلت کا راستہ ہے۔ اور جب بھی کسی کو، چونکہ زندگی میں ہر انسان کو بار بار زندگی میں ایسی جگہ لا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے، حالات اس کو لے آتے ہیں، حکومتیں اس کو لے آتی ہیں، ارد گرد کے لوگ اس کو لے آتے ہیں، رقیب اس کو لے آتے ہیں، کبھی کبھار اپنے ساتھی اس کو ایسے موقع پر لے آتے ہیں۔ ایک طرف موت اور شہادت ہوتی ہے، قید و بند کی صعوبتیں ہوتی ہیں، جلا وطنی کی سختیاں ہوتی ہیں، خاندان سے دوری کی سختی ہوتی ہے، اور ایک طرف ذلت ہوتی ہے۔ بار بار ہر فرد کو یہ موقع ملتا ہے زندگی میں۔ خوب جب ہر فرد کی زندگی میں ذلت و ذلت کا دوراہا آ جائے اور چوراہا آ جائے، وہاں پر لوگ کس کی طرف رجوع کریں، کس سے پوچھیں کہ یہاں کیا کرنا ہے؟ اس مشکل گھڑی کے لیے اللہ نے حسین کو امام بنایا ہے، بشریت کی رہنمائی کے لیے، کہ آج آپ کے سامنے اگر ایک طرف سے موت اور دوسری طرف ذلت ہے، تو وہاں پر آپ نے ذلت قبول نہیں کرنی، بلکہ بے شک موت کو گلے لگا لینا ہے۔ اس موت میں تمہارے لیے زندگی ہے، اس ذلت میں تمہارے لیے موت ہے۔ اور نسل حاضر سنیں، دیکھے کیا زندگی میں آپ کو ایسے موقع نہیں ملے کہ ایک طرف ذلت کا راستہ تھا اور ایک طرف سختی کا، زندان کا راستہ تھا؟ تو ہم نے زندان سے بچنے کے لیے ذلت اختیار کر لی، چونکہ ہمارے مفتیوں نے اور ہمارے اماموں نے، ہمارے زمانے کے خطیبوں نے، ہمارے زمانے کے علماء نے ہمیں یہی بتایا تھا کہ جان بچانی ہے، جس قیمت پر بھی ہو سکے جان بچا لو، لیکن جس کو اللہ نے امام بنایا ہے بشریت کا، اس کا یہ فرمانا ہے نہ، بلکہ عزت بچانی ہے، جس قیمت پر بھی ہو سکے بچاؤ۔ عزت بچانی ہے، عزت اپنی ذات کی بچانی ہے، عزت اسلام کی بچانی ہے، عزت مسلمین کی بچانی ہے، عزت دین کی بچانی ہے، عزت آل رسول کی بچانی ہے، عزت اللہ کی بچانی ہے، اور عزت اللہ کے رسول کی اور آل کی بچانی ہے۔ آپ نے
اس کے لیے جو کچھ تمہیں کرنا پڑے کر لو۔ یہ سرمشق ہے بشریت کے لیے، انسانیت کے لیے۔ ایسا ہر انسان کے لیے موقع آ سکتا ہے، خصوصاً دینی اور مومن انسان کے لیے۔ کچھ مومن ہیں آزاد، دین کے پابند نہیں ہیں، بلکہ خواہشات کے مطابق جو بھی انہیں کرنا پڑ جائے کر لیتے ہیں، جدھر جانا پڑے چلے جاتے ہیں، جیسے ان سے چاہا جائے کر لیتے ہیں۔ ان کے لیے کوئی خاص مشکل نہیں ہے، اتنی ان کے اندر لچک ہوتی ہے، اتنی ان کے اندر گنجائش ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی ناگوار چیز کا ارتکاب کر لیتے ہیں، کسی ناجائز کا ارتکاب کر لیتے ہیں، کسی بھی حرام کا ارتکاب کر لیتے ہیں، فقط اپنی زندگی کی سہولت کے لیے، اپنی زندگی کی خوشگواری کے لیے، اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے، اپنے گھر کی ضروریات کی تکمیل کے لیے کچھ بھی ارتکاب کر لیتے ہیں، پرواہ نہیں ہوتی، ڈر نہیں ہوتا۔ لیکن مومن انسان اتنا آزاد نہیں ہوتا۔ جانور آزاد ہوتا ہے، جانور کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی شریعت نہیں ہے۔ جانور کے لیے نہ کوئی چیز حرام ہے نہ واجب ہے۔ جانور اپنی تمام عمر میں نہ واجبات ترک کرتا ہے اور نہ کسی حرام کا مرتکب ہوتا ہے۔ بے شک کسی کے گھر میں گھس جائے، کسی کی فصل میں چلا جائے، کسی کی پراپرٹی میں داخل ہو جائے، کسی کا نقصان کر دے، جانور نے حرام کام نہیں کیا۔ کیوں؟ کہ اس کے لیے واجب اور حرام مقرر نہیں ہوا۔ یہ شریعت کا شرف جانوروں کو نہیں دیا گیا، انسانوں کو دیا گیا ہے۔ یہ سعادت شریعت یہ انسانوں کے لیے فراہم کی گئی اللہ تعالیٰ نے، کہ آپ کے لیے حرام اور حلال رکھا ہے۔ آپ کے شعور کا احترام کرتے ہوئے، آپ کی انسانی کرامت و شرف کے احترام کی وجہ سے آپ کے لیے یہ رکھا گیا، رکاوٹیں رکھی گئی ہیں، احکامات رکھے گئے ہیں۔ آزاد انسان جسے آج آپ اپنی زبان میں لیبرل انسان کہتے ہیں، لیبرل یعنی کھلا چھوڑا ہوا، بے مہار انسان، جس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، کسی قانون کا پابند نہیں ہے، کسی شریعت کا پابند نہیں ہے، کسی حکم کا پابند نہیں ہے، کسی ضابطے کا پابند نہیں ہے، جو جی میں آئے کرتا ہے، جو خواہش میں آئے کرتا ہے، جو اسے کہا جائے کر گزرتا ہے۔ حکومت اس سے جو چاہے وہ اس کا مرتکب ہو جاتا ہے، اپنے بیوی بچے اس سے جو چاہیں وہ کر گزرتا ہے، اور خود جو چاہے وہ بھی کر گزرتا ہے۔ یہ لیبرل انسان ہے۔ اس کو ایسی مشکل پیش نہیں آتی، یہ عزت و ذلت کے دوراہے پہ نہیں جاتا، کیونکہ اس نے سرے سے عزت کا راستہ سیکھا ہی نہیں ہے، عزت کی راہ پر چلا ہی نہیں ہے، عزت کی راہ کو اس نے انتخاب نہیں کیا ہے۔ یہ سب مومن کی سختیاں ہیں کہ مومن جو پابند ہے دین کا، مومن پابند ہے اللہ کے احکامات کا، واجبات کا اور محرمات کا، محرمات کو ترک کرنے کا اور واجبات کو بجا لانے کا پابند ہے۔ یہ پابندی مومن کے لیے ہے۔ اب اس صورتحال میں مومن کو ہر روز یہ ابتلا دیکھنا پڑتی ہے، یہ آزمائش میں اس کو گرنا پڑتا ہے اور آتا ہے کہ ایک طرف اس کے لیے سختی ہے، دشواری ہے، ایک طرف اس کے لیے زندان ہے، ایک طرف اس کے لیے موت ہے، ایک طرف اس کے لیے دشواری ہے، اور دوسری طرف سے اس کے لیے پناہ بھی موجود ہے۔ کسی نے پناہ گاہ اس کے لیے بنا دی ہے اور اس پناہ گاہ میں اس کو جانا ہے۔ جیسے اگر ایک انسان بھوکا ہے، پیاسا ہے، اور بھوک اور پیاس کی وجہ سے اس کو کھانے کی ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے، اگر اسے کھانا نہ ملا یہ نڈال ہو جائے گا، اگر اسے کھانا نہ ملا یہ بے حال ہو جائے گا، اگر اسے کھانا نہ ملا یہ مر بھی سکتا ہے۔ دوسری طرف سے کسی نے کھانا پکا کے رکھا ہوا ہے، اس کے لیے تیار رکھا ہوا ہے، دیگ پکا کے گرم، اور دیگ مسالے کی بنا کے خوشبودار باذائقہ دیگ بنا کے اس نے رکھی ہوئی ہے، لیکن یہ دیگ حرام کی ہے، یہ دیگ ایک مجرم نے پکا کے رکھی ہوئی ہے، یہ کھانا ایک فاسد انسان نے بنا کے رکھا ہوا ہے، ایک ظالم اور ستمگر نے رکھا ہوا ہے، اور یہ لقمہ تمہیں دے دے گا، بھوک تمہاری مٹا دے گا، پیاس تمہاری بجھا دے گا، لیکن اس کے لیے تمہیں اس ظالم کے سامنے
یا اس کے ظلم میں شریک ہونا پڑے گا، یا اس کے ظلم کی تائید کرنا پڑے گی، یا اس کے ظلم میں تعاون کرنا پڑے گا، یا اس ظلم کے ساتھ آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا، یا اس کی پارٹی میں آپ کو جانا پڑے گا، یا اس کی کابینہ میں آپ کو جانا پڑے گا، یا اس کے گروہ میں آپ کو جانا پڑے گا، اس کے ظالمانہ، غاصبانہ اور اس کے مجرمانہ ہر کام میں آپ کو اس کے ساتھ شامل ہونا پڑے گا۔ اس شرط پر آپ کی بھوک بھی مٹا سکتا ہے اور آپ کی پیاس بھی بجھا سکتا ہے اور آپ کو مرنے سے اور آپ کے بچوں کو موت سے بچا سکتا ہے۔ اور ایسے موقعوں پر ہم نے کیا سبق پڑھا ہوا ہے؟ ہمیں کیا درس دیا گیا ہے؟ ہمیں کون سا دین سکھایا گیا ہے؟ ہمیں یہ دین سکھایا گیا ہے کہ جان عزیز ہے، کسی قیمت پر بھی ہو آپ اپنی جان بچاؤ، اپنے بچوں کی جان بچاؤ، اپنے خاندان کی جان بچاؤ۔ بھوک و افلاس کسی طرح اپنا پیٹ بھرو، اس پیٹ کی جہنم کو بھرو، اس پیٹ کی آتش کو بجھاؤ، اور آپ کو یہ فریضہ ہے اور واجب ہے۔ اس کے لیے اگر آپ کو وقتی طور پر بھوک مٹانے کے لیے کسی ظالم کے ظلم میں شامل ہونا پڑتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بھوک کی قیمت پر یا بھوک مٹانے کی قیمت پر یہ عمل آپ کر سکتے ہو، اور ہم کرتے ہیں، روزمرہ یہ کام کرتے ہیں۔ غور کریں اگر تو کئی دفعہ کر چکے ہوں گے۔ ہم جو امام حسین کے نام لیوا ہیں، امام حسین علیہ السلام کے عزادار ہیں، امام حسین علیہ السلام کے پیروکار ہیں، امام حسین علیہ السلام کے شیعہ ہیں، امام حسین سے منسوب ہیں ہم لوگ۔ ہم نے یہ کام ممکن ہے زندگی میں کئی دفعہ کیا ہو، اپنی کاروباری سہولت کے لیے کسی ظالم کے ساتھ جا کھڑے ہوں، اپنے کاروبار کے چمکنے کے لیے ہم نے کسی ستمگر سے مدد لے لی ہو اور اس کے ستم میں اس کا ساتھ دیا ہو اور اس کے ستم میں اس کے ساتھ کھڑے ہوں، تعاون کیا ہو۔ کیوں؟ تاکہ تھوڑی سی ہمیں کاروباری سپورٹ مل جائے، تھوڑا سا ہمیں کاروباری پشتیبانی مل جائے، تھوڑی سی کاروباری بیک مل جائے ہمیں۔ اس کے لیے ہم بار بار یہ کام کر چکے ہوں گے، یا خاندانی طور پر یا اور زندگی کے معاملات میں، لین دین میں، کسی جگہ بھی اس آزمائش میں ہم ضرور پڑے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج تک میرے ساتھ یہ واقعہ پیش نہیں آیا، ضرور آیا ہے، قدم قدم پہ آیا ہے۔ اگر غور کرو تو ہر ایک کے ساتھ پیش آیا ہے۔ آپ کسی قانونی الجھن میں پھنس گئے ہو، اس قانونی الجھن سے نکالنے کے لیے ستمگر تیار ہے، ظالم تیار ہے آپ کی مدد کرنے کے لیے، اور آپ اس ستمگر سے مدد لوگے۔ مفت میں کوئی مدد نہیں دیتا، یہ ذہن میں رکھنا۔ مفت کی مدد، مفت کا تعاون دنیا میں نہیں ہے، خصوصاً ظالموں کی جانب سے نہیں ہے، ستمگروں کی جانب سے نہیں ہے۔ مجرموں کی طرف سے کبھی بھی مفت تعاون کسی کے ساتھ نہیں کیا جاتا، بالکل نہیں کیا جاتا۔ یہ بات اپنے ذہنوں سے نکال دو، کوئی مفت تعاون نہیں کرتا۔ ہمیں ہر تعاون کی وصولی کا معاوضہ دینا پڑتا ہے۔ کیا معاوضہ دینا پڑتا ہے؟ ہمیں یا اس کے ظلم میں شریک ہونا پڑتا ہے، یا اس کے ظلم کا ساتھی بننا پڑتا ہے، یا اس کے جرم میں شریک ہونا پڑتا ہے، یا اپنی عزت معاوضے کے طور پر دینی ہوتی ہے، یا ہمیں کوئی ظلم کا ارتکاب کرنا پڑتا ہے، جب جا کر وہ ہم اس کے ساتھ تعاون لیتے ہیں یا وہ ہمارے ساتھ تعاون کرتا ہے۔ اور مجبوریاں بھی انسان کو ایسی پیش آتی ہیں، الامان والحفیظ، ایسی مجبوریاں جو انسان کی گھریلو زندگی کو تباہ کر دیتی ہیں، ایسی مجبوریاں جو انسان کے کاروبار کو نابود کر دیتی ہیں، ایسی مجبوریاں جو انسان کی سماجی زندگی کو نابود کر دیتی ہیں، ایسی مجبوریاں جو آپ کی خاندانی ازدواجی زندگی کو متاثر کر دیتی ہیں۔ خب ان مجبوریوں میں رائے حل کیا ہوتا ہے؟ رائے حل تعاون لو۔ کن لوگوں کا؟ معاشرے میں ہیں ایسے لوگ موجود ہیں، تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں آپ کے ساتھ، آپ کے سماجی کاموں میں، آپ کے دینی کاموں میں، آپ کے سیاسی امور میں، آپ کے ازدواجی مسائل میں، اور آپ کے کاروباری کاموں میں آپ کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہیں۔ وہ اس تعاون کی شرط ہے، وہ شرط آپ سے اس جرم میں شرکت کے طور پر مانگتے ہیں یا اس جرم میں آپ کا ساتھ مانگتے ہیں۔ خب ہم مرتکب ہو جاتے ہیں، چونکہ ہمیں جو دین بتایا گیا ہے وہ یہی ہے۔ رات کی مجلس میں وہ ساری یہاں دہرانا نہیں چاہتا،
بنو امیہ نے باقاعدہ اپنے زمانے کے علماء، مفتیوں سے، خطیبوں اور ذاکروں سے باقاعدہ ایک دین بنوایا۔ اس دین کی کچھ چیزوں کی تشریح رات کی جو جامعہ میں مجلس ہو رہی ہے روزانہ، امام حسین علیہ السلام کے اسی خط کی تفسیر کے طور پر اس میں وہ تشریح ہو رہی ہے، وہ نیٹ پہ موجود ہے، آپ وہاں سے پیگیری کر سکتے ہیں کہ بنو امیہ نے دین بنوایا، اسلام بنوایا، اسلام رسول اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے اسلام کے مقابلے میں، اہل بیت کے اسلام کے مقابلے میں، علی اور فاطمہ کے اسلام کے مقابلے میں، حسین کے اسلام کے مقابلے میں بنو امیہ نے اسلام بنوایا۔ اور اس اسلام میں یہ مومنین کے اوپر، مسلمین کے اوپر واجب قرار دیا، لازم ٹھہرا دیا، حدیثیں بنوائیں کہ اس اسلام کے اندر آپ پر واجب ہے کہ ظالم ستمگر حکمران کو تسلیم کرو، اس کے خلاف آواز اٹھانا، اس کی مخالفت کرنا حرام ہے، کسی طاغوت کے خلاف لب کھولنا حرام ہے۔ دنیا بھی آپ کی تباہ، آخرت بھی تباہ، قیامت بھی تباہ، جنت بھی گئی صرف ظالم کے خلاف گفتگو کرنے سے۔ اور یہ بھی ایک اسلام ہے، ایک اسلام کی یہ تعلیمات ہیں۔ یہ تعلیمات صدیوں سے لوگوں کو سکھائی گئی ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی گئی ہیں، اور ان تعلیمات کے اوپر صدیوں سے ہم سب عمل پیرا ہیں۔ خوب آپ صدیوں سے دیکھیں اور اپنے زمانے تک آ جائیں، اپنے زمانے سے شروع کریں اور پچھلی صدیوں میں چلے جائیں۔ کسی زمانے میں ولایت کی حکومت لوگوں پر رہی ہے، کسی زمانے میں امامت کی حکومت لوگوں پر رہی ہے، مغلوں کی حکومت امامت کی حکومت تھی، اورنگزیب کی حکومت ولایت کی حکومت تھی، جہانگیر کی حکومت ولایت کی حکومت تھی، اکبر و شاہ جہاں کی حکومت ولایت کی حکومت تھی، وہ نہیں تھی ولایت کی حکومت۔ بن سلمان کی حکومت ولایت کی امامت کی حکومت ہے، اس کے آباء و اجداد کی حکومت ولایت و امامت کی حکومت تھی۔ عرب دنیا میں ولایت کی حکومت تھی، عثمانی خلافت امامت و ولایت کا نظام تھا، عباسی خلافت امامت و ولایت کا نظام تھا، بنو امیہ کا نظام امامت و خلافت کا نظام تھا۔ آج مسلمان جتنی سرزمینوں پر رہ رہے ہیں، مشرق میں اور مغرب میں، 58 اسلامی ممالک میں اور 200 غیر اسلامی ممالک میں مسلمان زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہندوستان میں پاکستان سے زیادہ یا پاکستان کے برابر مسلمان ہندوستان میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کب سے کر رہے ہیں؟ صدیوں سے کر رہے ہیں، کئی صدیوں سے، کم از کم 1200 سال سے مسلمان ہندوستان کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ایک دن بھی بر صغیر کے مسلمانوں کے سر پر امامت و ولایت کا پرچم لہرایا ہے؟ ایک دن کے لیے، ایک گھنٹے کے لیے بھی نہیں لہرایا، ایک منٹ کے لیے بھی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں لہرایا۔ اور اب آپ بتائیں، ان مسلمانوں نے ان صدیوں میں ان حکمرانوں کے مقابلے میں کیا کیا؟ آیا کسی حکمران کی حکومت کا انکار کیا؟ کسی کی بیعت کا انکار کیا؟ کسی کو کہا کہ یہ فاسد ہیں، یہ ستمگر ہیں، یہ ظالم ہیں، یہ غاصب ہیں، یہ قابض ہیں، یہ اس قابل نہیں ہیں کہ مسلمان پر حکومت کر سکیں؟ کسی ایک ہندی مسلمان نے 1200 سال میں ان تمام غیر امامت اور ولایت کے علاوہ حکام کے کسی ایک کی اطاعت سے سرکشی کی ہے؟ نہیں کی ہے، ایک نے بھی نہیں کی ہے۔ خوب یہ کس نے ان کو بتایا تھا کہ ان کے سامنے تسلیم رہنا ہے، ان کے سامنے جھک کے رہنا ہے، ان کے قدموں میں رہنا ہے، ان کی تعریفیں کرنی ہیں، ان کے درباروں سے وابستہ رہنا ہے؟ علماء نے ان درباروں سے وظیفے لینے ہیں، ان درباروں سے انہوں نے پیسے لینے ہیں، شہریے لینے ہیں، اور شاہوں نے مسجدیں بنا کر شاہی اور ان میں شاہی امام رکھے ہیں، اور انہوں نے شاہی مدرسے بنا کر ان میں شاہی مدرس رکھے ہیں۔ تو شاہی اسلام پہلے بنایا ہے، شاہی مدرسہ بعد میں بنایا ہے، شاہی اسلام پہلے بنایا ہے، شاہی مسجد بعد میں بنائی ہے، شاہی اسلام پہلے بنایا ہے، شاہی امام مسجد بعد میں بنایا ہے۔ یوں نہیں تھا کہ شاہوں نے مسجد بنائی رسول اللہ کے اسلام کے لیے،
شاہوں نے امام بنایا رسول اللہ کے اسلام کی امامت کے لیے، شاہوں نے یہ سب کچھ کیا اپنے اسلام کے لیے۔ اکبر نے اپنا اسلام بنایا، جہانگیر نے اپنا اسلام بنایا، اورنگزیب نے اپنا اسلام بنایا، لودھیوں نے اپنا اسلام بنایا، جو بھی آیا، محمود غزنوی آیا اپنا اسلام بنا کے ساتھ لے کر آیا، تیمور آیا اپنا اسلام ساتھ لے کر آیا، مغل آئے اپنا اسلام ساتھ لے کر آئے، افغان آئے اپنا اسلام لے کر آئے، ترک آئے اپنا اسلام ساتھ لے کر آئے، اور اپنے اسلام کو یہاں پر لوگوں سے منوایا۔ اب لوگوں کی خوبی دیکھیں، لوگ کیسے اچھے ہیں ہندوستان کے، کہ جو اسلام لے کر آیا اس اسلام میں ایک چیز مشترک تھی کہ آپ نے ستمگر حاکم کے سامنے آواز نہیں اٹھانی، سر نہیں اٹھانا، بات نہیں کرنی۔ یہ دین انہیں ملا، تاریخ میں نصاب بنا ہوا، اور یہ نصاب لے کر وہ نسلوں کے اندر، اور پھر اب ان ساری پچھلی نسلوں کی وراثت آج ہمارے پاس ہے۔ ہم وارث ہیں ان مغلوں کے بھی، ہم وارث ہیں ان ترکوں کے بھی، ہم وارث ہیں ان افغانوں کے بھی، ہم وارث ہیں ان منگولوں کے بھی، اور ہم وارث ہیں ان انگریزوں کے بھی، اور ہم ہر اس سلسلے کی وراثت ترکہ آج ہمارے پاس ہے جو اس سرزمین پر پہلے حکومتیں کر گئے ہیں۔ صرف ایک حکومت نہیں بنی یہاں پر، اور وہ اللہ کی حکومت نہیں بنی۔ وہاں پر رسول اللہ کے نظام کی حکومت نہیں بنی، نظام مصطفیٰ نہیں بنا، نظام علی مرتضیٰ نہیں بنا، نظام غدیر نہیں بنا، نظام عاشورہ نہیں بنا، باقی ہر نظام بنا ہے۔ اور جو بنا ہے آج آپ مغلوں سے اور ترکوں سے نکل کر ترقی کر کے آج آپ آئے ہیں فرانسیسی نظام کے تحت۔ آج آپ فرانسیسی نظام کی سائے میں، ٹھنڈے سائے میں، جمہوریت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور مجلسیں کر رہے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کا نام لے رہے ہیں۔ آپ توجہ فرمائیں کہ جو اسلام ہمیں امامت و ولایت کے علاوہ ہر حکمران و سلطان کے سامنے جھکنے کا سبق دیتا ہے، درس دیتا ہے، اس کا حسین سے کیا تعلق ہے؟ اس دین کا حسین سے کیا تعلق ہے؟ حسین ابن علی کا اسلام وہ تو ایک لمحے کے لیے، نہ کہ میں ظالم کو تسلیم نہیں کرتا۔ امام حسین علیہ السلام نے فقط اپنی گلیم نہیں بچائی، امام حسین نے فقط فساد سے اپنے آپ کو دور نہیں کیا، بلکہ امام نے فرمایا میں یزید کو مسلمانوں پر حکومت کرنے نہیں دوں گا۔ یہ نہیں کہا کہ میں خود بچ سکتا ہوں، باقی لوگ اگر اس گند میں، اگر اس فساد میں جانا چاہتے ہیں، اس کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں تو کرتے رہیں، میں اس کی اطاعت کے جرم سے اپنے آپ کو مبرہ کر لیتا ہوں۔ نہ، اس کو حق حکومت کا نہیں ہے، اس کو حاکمیت کرنے نہیں دوں گا۔ یہ طاغوت ہے، اور طاغوت کے بارے میں اللہ کا حکم کیا ہے؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، طاغوت کا انکار کرنا ہے، طاغوت کے سامنے مزاحمت کرنی ہے، طاغوت کے سامنے قیام کرنا ہے۔ یہ مکتب حسین ابن علی ہے، یہ مکتب حسین ابن علی ہے۔ اب ہم ایسا اسلام پڑھا ہے جس میں ہمیں یہ بتایا کہ مجلس حسین جہاں ملے کر لو آپ، باقی اطاعت کس کی کر رہے ہو؟ لائسنس کس سے لے کر حسین کی مجلس کر رہے ہو؟ کس کے لائسنس سے، کس کی اجازت سے مجلس کر رہے ہو؟ حسین ابن علی کو یہ نہیں دیکھنا، فاطمہ زہرا کو یہ نہیں دیکھنا کہ حکومت کس کی ہے، سایہ کس کا ہے، حاکمیت کس کی ہے۔ اگر فاطمہ حکومتوں سے لا تعلق ہوتی تو ناراض دنیا سے نہ جاتی، خوشحال جاتی، ناراض نہ جاتی۔ فاطمہ علی کو گھر میں بیٹھا ہوا دیکھ کر پریشان نہ ہوتی، فاطمہ علی کی محرومیت پر دکھیا نہ ہوتی، اتنی بےتاب نہ ہوتی۔ اگر جو ہم نے اپنا لیا ہے یہ ٹھیک ہوتا تو بی بی اتنی بےتاب نہ ہوتی، اتنی پریشان نہ ہوتی۔ عزیز من، امام حسین علیہ السلام نے انکار کیا، مزاحمت کی، نہ فقط انکار کر کے خاموشی اختیار کر لی کہ آپ کو میں نہیں مانتا۔ انہوں نے بھی کہا ٹھیک ہے،
آپ ہمیں نہ مانیں ہم بھی آپ کو نہیں مانتے، آپ اپنے گھر میں رہیں ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں. یہ تو نہیں ہوا. انہیں معلوم تھا امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، انہیں معلوم تھا. جیسا میں بار بار حوالہ دے رہا ہوں اور رات کی مجلس کا، اس میں یہ موضوع تحلیل تجزیہ ہو رہا ہے کہ بنو امیہ نے شروع سے تمام قبائل کا پہلے سے مطالعہ کیا ہوا تھا، تجزیہ کیا ہوا تھا، اور ان کے جو اجتماعیت تھی، ان قبائل کی جو نوعیت تھی، ان قبائل کا مزاج انہوں نے پڑھا ہوا تھا. انہیں پتہ تھا کس قبیلے کا کتنا ریٹ ہے، کس قبیلے کا کتنا وزن ہے، کس قبیلے کا نرخ کیا ہے، یہ قبیلہ کس بات پر آ کر سمجھوتا کر سکتا ہے، چپ ہو سکتا ہے. اور انہوں نے ایسا ہی کیا، تمام قبائل کو آخر کار راضی کر لیا. لیکن انہیں معلوم تھا، آل رسول کے بارے میں انہیں پتہ تھا، یہ وہ خاندان ہے جو اللہ کے دین کے علاوہ کسی بات پر راضی نہیں ہوتا. انہیں 1000 دلیلیں دو. علی علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے نہج البلاغہ میں کہ اگر مجھے دنیا جہان کی دولت دے دی جائے، اگر یہ ساری زمین سونا بن جائے اور یہ سارا سونا میری ہتھیلی پہ رکھ دیا جائے، یا پھر مجھے شکنجے دیے جائیں، مجھے قتل کیا جائے، میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اور اس شکنجے کے بدلے میں مجھ سے کیا چاہا جائے، مجھ سے یہ کہا جائے کہ اے علی، چونٹی کے منہ میں جو کا چھلکا چھین لو، ورنہ آپ کو شکنجہ کریں گے، ورنہ آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. اگر چونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا نہیں چھینا، علی کیا فرماتے ہیں، اللہ کی قسم 1000 دفعہ ٹکڑے ہونا برداشت کر لوں گا، یہ ظلم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. چونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھیننے کے لیے تیار نہیں ہوں. اب یہ بنو امیہ کو معلوم تھا یہ خاندان معصوم ہے، یہ ظلم سے مبرہ ہیں، یہ نہ ظالم ہیں نہ ظلم پذیر ہیں، یہ نہ ستمگر ہیں نہ ستم پذیر ہیں، یہ ستمگر کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتے. اس لیے انہوں نے پہلے سے یہ نقشہ بنایا ہوا تھا بنو امیہ نے کہ اگر اس پوری بشریت میں یزید کے خلاف کوئی قیام کر سکتا ہے تو وہ فقط حسین ابن علی ہے. آج کے زمانے میں اسرائیل مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے، فلسطین پہ قبضہ کر لیا، مودی نے کشمیر پہ قبضہ کر لیا، اور ایک ایک کر کے فلسطین کی طرح عرب سرزمینیں اسرائیل اپنے ساتھ الحاق کر رہا ہے. آپ کیا کہتے ہو؟ آج کے زمانے میں کسی سے پوچھ لو، ٹرمپ سے پوچھ لو آپ، اور بورس جانسن سے پوچھ لو آپ، نیتن یاہو سے پوچھ لو آپ، ان کے آباء و اجداد سے پوچھ لو آپ عربوں میں سے بن سلمان سے پوچھ لو، آپ آل نہیان سے پوچھ لو، آپ پاکستان میں کسی سے پوچھ لو کہ اس وقت دنیا میں جتنے قبائل ہیں، جتنے ممالک ہیں، جتنی قومیں ہیں، جتنے مسلمان ہیں، جتنے مسلک ہیں، جتنے فرقے ہیں، جتنے سلسلے ہیں، بڑے بڑے دعوے رکھنے والے، ان میں سے زمین کے اوپر رہنے والوں میں سے اس وقت کون ہے جو اسرائیل کے مقابلے میں قیام کر کے مسلمانوں کے اس جرثومے سے نجات دے سکتا ہے؟ آپ پوچھ لیں، سروے کر لیں، آپ نیٹ پہ سروے کر لیں، پوچھ لیں آپ کون ہے، کون اٹھ سکتا ہے اور کون اٹھا ہے. وہ فقط علی و آل علی اور پیروئے علی اٹھ سکتے ہیں، باقی کوئی فرقہ سر نہیں اٹھا سکتا اور نہیں اٹھائے گا، اور نہ اٹھایا ہے اس نے. یہ مطالعہ ہے لوگوں کا، چونکہ انہیں مکتب، مذہب، قبیلے، حزب، قوم کی نفسیات کا علم ہے. یہ کس تعلیم کے پرورش یافتہ ہیں، یہ کس تہذیب کے پروردہ ہیں. پاکستانی کس تہذیب کے پروردہ ہیں، کن سکولوں میں پڑھے ہیں، کن معلمین نے یہ جوان بڑے کیے ہیں، کن ماں باپ نے ان کو یہاں تک پہنچایا ہے. ان کی نفسیات کا ان کو علم ہے. یہ کس بات پہ عکس العمل دکھا سکتے ہیں. سید الشہداء نے فرمایا میں کیوں ذلت پہ راضی نہیں ہو سکتا؟ امام نے فرمایا اس لیے، ایک تو میرا رب ایسا ہے وہ ذلت قبول کرنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ رب العزت ہے،
دوسرا میرا رسول ایسا ہے جو رسول عزت ہے، اور تیسرا میری امت ایسی ہے جو امت عزت ہے، العزت للہ وللرسول وللمؤمنین، اور سب سے بڑھ کر میں نے دودھ ایسی گود کا پیا ہوا ہے، میں نے دودھ اس آغوش کا پیا ہوا ہے، میں پرورش یافتہ اور پروردہ اس گود کا ہوں جو ذلت قبول نہیں کرنے دیتی۔ یہ مجلس ماڈل ٹاؤن میں ہو رہی ہے۔ ماڈل ٹاؤن بہت ہی کہیں کہ آسائش والے لوگوں کا علاقہ ہے اور آرام دہ علاقہ ہے۔ یہاں پر مسلمین مومنین رہتے ہیں، سکھ چین میں رہتے ہیں، اچھے آرام دہ گھر ہیں، آرام دہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کبھی کبھار یہاں پر مجلس ہو جاتی ہے، سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے، تو سال میں ایک دفعہ حرج نہیں ہے۔ انہیں آپ اس طرح سے امام حسین علیہ السلام کا مکتب، امام حسین علیہ السلام کا فارمولہ اور امام حسین علیہ السلام کی سرمشق تھوڑی دیر کے لیے اس طرح سے ماڈل ٹاؤن والوں کو سنا دیں، اتنی دیر کے لیے معاف کر دیں گے۔ اگر ان کے سکون میں خلل بھی پڑتا ہے تو بھی انشاءاللہ درگزر کریں گے۔ امام حسین علیہ السلام کی خاطر آج 9 محرم ہے، تاسوعہ کی وجہ سے، چونکہ سب کو محبت ہے امام حسین علیہ السلام سے۔ اب آپ جو جھجک کے ہیہات من الذلہ کہہ رہے ہیں، ہیہات ایک ایسا نعرہ ہے کہ جس کو ایک جذبہ چاہیے، جس کو ایک آواز چاہیے، جس کو ایک خاص ولولہ چاہیے۔ ہیہات من الذلہ داد نہیں ہے کسی ذاکر خطیب کو دینے کے لیے، ہیہات من الذلہ سرمشق ہے امام حسین علیہ السلام کی۔ اب کم از کم ماڈل ٹاؤن میں تو آپ کی آواز جائے، اتنی جمعیت ہے الحمدللہ یہاں پر، اس طرح سے ہیہات من الذلہ بلند کریں انشاءاللہ۔ عزیزان، امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں سرمشق رقم کی ہے۔ جب آپ کی زندگی میں یہ مواقع آ جائیں، ایک طرف سختیاں ہوں، ایک طرف دشواریاں ہوں، ایک طرف مصیبتیں ہوں، ایک طرف موت ہو، ایک طرف شہادت ہو اور دوسری طرف ذلت ہو، یہاں مسلک امام حسین، مذہب امام حسین، مذہب رسول اللہ، مذہب قرآن، دین خدا کا حکم وہ ہے جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے رقم فرمایا۔ عزیزان، مجلس میں آنا ایسے ہی ہے جیسے سمجھو آپ کربلا میں آئے ہو۔ آپ کربلا میں جائیں، سرزمین کربلا پر، کربلا کی مٹی پر، اور وہاں جا کر سرمشق نہ دیکھ کے آئیں اور مشق بھی نہ کر کے آئیں، جو نہ جانے کے برابر ہے۔ اگر آپ نے مشق نہیں کی کربلا جا کر تو نہ جانے کے برابر ہے، اور اگر آپ نے کربلا جائے بغیر مجلس امام حسین میں، اپنی معمول کی زندگی میں، اپنے شہر میں، آبائی علاقے میں اگر امام حسین کی زندگی کی مشق کر لی، وہ سرمشق اگر یہاں اپنا لی، تو گویا آپ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہ صرف سرزمین کربلا پر ہیں بلکہ لشکر حسین میں، اصحاب حسین میں شامل ہیں۔ یہ حدیث امام صادق علیہ السلام کی ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے ابی بصیر نے پوچھا، اب امام علیہ السلام نے امام حجت، امام آخر الزمان،
کہ ایسے فضائل بیان کیے عصر انتظار کے کہ عصر انتظار کیا ہوگا، اور پھر خود آرزو کی کہ اے کاش میں بھی عصر انتظار میں منتظرین امام مہدی میں سے ہوتا۔ امام صادق علیہ السلام جو خود معصوم ہیں، حجت خدا ہیں، اور آپ کے صحابہ اور آپ کے شاگردان سب جانتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام بھی حجت خدا ہیں، یہ بھی حجت خدا ہیں، لیکن یہ حجت خدا اس حجت خدا کے زمانے کے فضائل ذکر فرما رہے ہیں۔ ابھی بصیر کو حسرت ہوئی، امام کے ہوتے ہوئے، امام کے سامنے بیٹھے ہوئے حسرت ہوئی کہ اے کاش ہم بھی امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں یا ان کے انتظار کرنے والوں میں سے ہوتے۔ تو انہوں نے کہا کہ مولا پھر یہ ہم محروم کیوں ہو گئے؟ امام یاسر تو آپ بتا رہے ہیں بعد میں آئیں گے، آخر میں آئیں گے، اور پھر ان کے زمانے میں جو امت ہوگی وہ تو بڑی خوش نصیب ہوگی، ہم لوگ کیوں محروم رہ گئے ہیں؟ ہم کس طرح یہ سعادت عصر انتظار و سعادت عصر ظہور ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ امام ششم کے زمانے میں رہنے والے لوگ، امام ششم دوسری اور تیسری صدی کے درمیان میں زندگی گزاری ہے امام نے، اور آج 1400 صدیاں گزر چکی ہیں، تو یہ 1200 صدیاں پہلے کی بات ہو رہی تھی۔ تو اس زمانے کے صحابی امام کے آرزو کرتے ہیں کہ ہم کیسے اس سعادت کو پا سکتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا میں بتاتا ہوں تمہیں، اگر میرے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرو تو پھر تمہاری زندگی میں ظہور ہو یا نہ ہو، ہر دو صورتوں میں تم امام عصر کے سپاہیوں میں شامل رہو گے۔ جو راستہ میں تمہیں بتاتا ہوں اگر اپنے زمانے میں یہ کارکردگی کر گئے، دکھا گئے، تو آپ سمجھو کہ امام کے فسطاط میں ہو۔ فسطاط امام کا یا جنگی رہبر کا وہ مرکزی خیمہ ہوتا ہے جس میں فقط اعلیٰ جرنیل، سپہ سالار کو اجازت ہوتی ہے مشاورت کے لیے جنگ کے میدان میں اس خیمے میں جا سکتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں میں ایک ایسا راستہ تجھے بتاتا ہوں، راز، اگر اس پر تو نے عمل کیا تو تو یہ سمجھ امام مہدی کے فسطاط میں تو بھی شامل ہے، تو سالاروں میں شامل ہے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر پھر امام نے فرمایا کہ بلکہ تو اگر اس راہ پر عمل کر جو میں تجھے بتا رہا ہوں، اگر تو اس پر عمل کر اور تو اپنے اس عمل کے دوران اپنی طبیعی موت مر جا تو خدا تجھے امام مہدی کے ساتھ شہید ہونے والوں کے ساتھ شمار کرے گا۔ میں وہ راستہ تجھے بتا دیتا ہوں، وہی راستہ جو تیسری صدی میں آخر الزمان میں ہونے والے معرکہ میں انسان کو شریک کروا سکتا ہے۔ یہی راستہ آج 14ویں صدی میں رہنے والوں کو 61 ہجری میں ہونے والے معرکے میں بھی شریک کروا سکتا ہے۔ آپ 14ویں صدی میں رہ رہے ہیں، ابھی 15ویں صدی میں ہیں، آج 15ویں صدی میں ہیں۔ 15ویں صدی کے رہنے والے کس طرح 61 ہجری میں جا سکتے ہیں؟ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس طرح آج تو حج پہ جاتا ہے اور نقش قدم پہ ابراہیم کے نقش قدم پہ قدم رکھتا ہے، مقام ابراہیم پہ کھڑا ہوتا ہے، صفا و مروہ میں سعی کرتا ہے، پھر اس کے بعد قربانی دیتا ہے، پھر اس کے بعد منا جاتا ہے، وقوف کرتا ہے۔ تو یہ کام اگر تو نے معرفت کے ساتھ کیا، آگاہی کے ساتھ کیا، شعور کے ساتھ کیا، تو تو یہ سمجھ کہ آج سے ہزاروں سال پہلے ابراہیم کی امت کے اندر تو شامل ہو گیا ہے، کیونکہ نقش قدم ابراہیم پہ چل پڑا ہے۔ اور ابراہیم کی امت بننے کے لیے ابراہیم کا معاصر ہونا، ہم زمان ہونا ضروری نہیں، ہم فکر ہونا اور ہمراہ ہونا ضروری ہے، ہم فکر ہونا ضروری ہے۔ عزیزان، اگر یہ سیرت و سنت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام ہم نے آج اپنا لی اور ہماری نسلوں نے اپنا لی، تو آپ 61 ہجری کے اس اصحاب کے باوفا کے اندر شامل ہیں، یقیناً شامل ہو سکتے ہیں، لیکن یہ راستہ تھوڑا دشوار ہے، یہ راستہ تھوڑا سخت ہے۔ راستہ کون سا ہے؟ راستہ یہ ہے
کہ آپ کو پہلے خطرے مول لینا پڑیں گے۔ خطرے امام حسین کی طرف نہیں آئے، امام حسین خطرات کے اندر کودے ہیں۔ خطرات نہیں آئے امام کے پیچھے، خطرات نے امام کو نہیں گھیرا، امام نے خود اقدام کیا خطرات کے اندر۔ اس لیے تو عزیز دوست، ہمدرد، رشتہ دار، اپنے پرائے، سب کے سب امام کو خطرات سے بچانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ خطرات ہیں، امام کو بچا رہے ہیں، خطرات کو تو نہیں روک رہے، امام کو بچا رہے ہیں۔ چونکہ جو جا رہا ہو، بڑھ رہا ہو، اسی کو روکا جاتا ہے۔ اگر سیلاب آپ کی طرف آ رہا ہو تو سیلاب کو روکا جائے، اور اگر آپ سیلاب کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کو روکا جائے گا۔ اگر ایک گاڑی جا رہی ہے ایسے سیلاب کی طرف تو آپ وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں روڈ میں، بھائی رک جاؤ آگے سیلاب ہے۔ اور اگر سیلاب آبادی کی طرف آ رہا ہو تو پھر سب بلا کر کہتے ہیں بند باندھو، سیلاب کا روکو، آبادی میں نہ جائے۔ اب آپ یہ بتاؤ کہ امام حسین علیہ السلام کی طرف بڑھتے ہوئے خطرات عبداللہ ابن جعفر کس کو روک رہے ہیں؟ خطرات کو روک رہے ہیں یا حسین علیہ السلام کو روک رہے ہیں؟ عبداللہ ابن عمر کس کو روک رہے ہیں؟ خطرات کو روک رہے ہیں یا حسین کو روک رہے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس کس کو روک رہے ہیں؟ محمد ابن حنفیہ کس کو روک رہے ہیں؟ باقی بنو ہاشم اور غیر بنو ہاشم کس کو روک رہے ہیں؟ سب مل کر حسین ابن علی کو روک رہے ہیں، کیونکہ حسین ابن علی خطرات کی طرف جا رہے ہیں، حسین خطرات کی طرف جا رہے ہیں، اور سب مل کر ہاتھ جوڑ جوڑ کے، پاؤں پکڑ پکڑ کے کہہ رہے ہیں کہ مولا ادھر خطرات ہیں۔ اور اب تو والی مکہ بنو امیہ کا گورنر بھی امام کو خطرات سے روکنے کے لیے کوشش کر رہا ہے، خط بھیجا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے کہ میں خطرات سے محفوظ رہنے کی ضمانت دیتا ہوں، امان دیتا ہوں، حفاظت و تحفظ دیتا ہوں، آپ آ جائیں، میں ضمانت دیتا ہوں کہ آپ کو یزید اور بنو امیہ اور کوئی دوسرا ہاتھ نہیں لگائے گا، آپ چین سے سکون سے اپنے خاندان کے ساتھ مکہ میں محفوظ رہیں گے۔ ممکن ہے ٹھیک ہی کہتا ہو، بنو امیہ کی باتوں پر، وعدوں پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، لیکن ممکن ہے وہ ٹھیک ہی کہتا ہو۔ اگر وہ صحیح کہہ رہا ہو کہ میں آپ کو امان دوں گا، تو کیا جب یقین ہو، اس کی امان پر اعتماد ہو، تو پھر امان لے لیتے امام حسین علیہ السلام؟ نہ عزیز من، کوئی بھی امان دیتا، امام جس راہ پر چلے ہیں، امام کو یہ امان، یہ تحفظ نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یزید کے نظام میں اس کی بیعت کر لینا یا بیعت کیے بغیر چپ رہ جانا، خاموش رہ جانا، سمجھوتا کر لینا، اپنی نجی زندگی بسر کرنا، یہ امان نہیں ہے، بلکہ یہ خود سب سے بڑے خطرے کو خریدنے کا نام ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا فرمانا ہے کہ جو دنیا میں اللہ کا خوف نہیں رکھتا وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ نہیں ہے، وہ اللہ کی جہنم سے محفوظ نہیں ہے، وہ نار جہنم سے محفوظ نہیں ہے جو دنیا میں خوف خدا نہیں رکھتا۔ یہ قانون ہے۔ امام حسین علیہ السلام والی کو یہ بتا رہے ہیں کہ امان وہ نہیں جو تو نے دینی ہے، تو خود محفوظ نہیں ہے، تو خود فساد میں پھنسا ہوا ہے، تو خود گمراہی میں ڈوبا ہوا ہے، تو مجھے کیا امان دے گا؟ ڈوبتا ہوا دوسرے کو کیا امان دے گا؟ میں آیا ہوں تو تمہیں نجات دینے کے لیے، نہ کہ تم نے مجھے تحفظ دینا ہے۔ میں تمہیں عذاب آخرت سے بچانے کے لیے آیا ہوں، سفینۃ النجات میں ہوں، نہ کہ تم نے مجھے امان دینی ہے۔ اور امان مجھے اور تجھے ملے گی کیسے؟ جب اللہ کا خوف دنیا میں اختیار کرو گے، اس وقت تمہیں نجات ملے گی۔ خوف، عزیزان، یہ بے خوف زندگی ہماری، یہ امام حسین علیہ السلام کی راہ سے دوری ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا راستہ خوف خدا ہے۔ دنیا میں خائفانہ زندگی بسر کرو، خوف نظر آئے، اللہ کا خوف، قیامت کا خوف، جہنم کا خوف، عذاب کا خوف مومن کی زندگی میں نظر آئے۔ خوف جب انسان کے اندر آ جائے، پھر انسان وہ قدم نہیں اٹھاتا جس سے جہنم اور عذاب یقینی ہو جائے۔ خوف خدا اگر مومن کی زندگی میں ہو
کوئی کام حرام کے نزدیک نہیں جاتا، ناجائز کے نزدیک نہیں جاتا، ظلم کے نزدیک نہیں جاتا، ستم کے نزدیک نہیں جاتا۔ اب آپ توجہ کریں کتنے بے خوف ہیں ہم، کتنے بے خوف ہیں، کس میدان میں، کس شعبے میں خوف نظر آتا ہے ہماری زندگی میں۔ حرام سامنے آ جائے ٹلتے نہیں ہیں، ناحق کرنا پڑے ٹلتے نہیں ہیں، نامحرم سامنے آ جائے جھجکتے نہیں ہیں، حرام کھانا پڑے خوف نہیں آتا ہمیں۔ جو زندگی میں جو کچھ کر رہا ہے، بہت سارے کام ایسے کر رہے ہیں ہم جن سے صاف نظر آتا ہے ہمارے اندر خوف خدا نہیں ہے، گویا ہم مطمئن ہیں نعوذ باللہ کہ نہ کوئی خدا ہے، نہ کوئی قیامت ہے، نہ کوئی موت ہے، نہ جنت ہے، نہ جہنم ہے، نہ عذاب ہے، نہ کچھ اور ہے۔ ہم اس طرح بے خوف زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم ظلم کرتے بھی ہیں، ظلم کا ساتھ بھی دیتے ہیں، ہم ستم کرتے بھی ہیں، ستم کا ساتھ بھی دیتے ہیں، ہم حرام کھاتے بھی ہیں اور حرام دوسروں کو کھلانے کا موقع بھی دیتے ہیں، ہم ہر جرم میں شریک ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں جو خوف خدا نہیں رکھتا وہ محفوظ نہیں ہے، نہ دنیا میں محفوظ ہے نہ آخرت میں محفوظ ہے۔ کس کے طرف سے غیر محفوظ ہے؟ اللہ کی طرف سے، جس کی قدرت میں سب کچھ ہے، جس کے پاس جنت ہے، جہنم ہے، جو عذاب جہنم میں تمہیں ڈال دے گا، جو زندگی میں تمہیں رسوا کر دے گا، اس کا خوف تمہارے دلوں میں نہیں ہے۔ عزیزان، بے خوف ہو گئے ہیں، مومنین بے خوف ہو گئے ہیں، مومن بھی ہیں اور بے خوف۔ مومن تو بے خوف ہو نہیں سکتا۔ میں روایات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا، کتاب لے کر آیا تھا کہ تبرکاً ایک آدھ روایت پڑھتا ہوں، وقت گزر گیا ہے۔ خوف میں خوف کے بارے میں روایت ہے، یہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام سے، الخوف سجن النفس من الذنوب، گناہ سے اگر انسان کو زندگی میں کوئی چیز بچا سکتی ہے وہ خوف خدا ہے۔ خوف اگر نہ ہو کوئی نہیں بچا سکتا آپ کو، نہ تلقین، نہ واعظ، نہ نصیحت، نہ پولیس، کوئی چیز انسان کو نہیں بچا سکتی اگر خوف نہ ہو۔ وَرَادِعُهَا عَنِ الْمَعَاصِي، خوف سے بڑھ کر انسان کو معصیتوں سے بچانے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو اپنے اور جرم کے درمیان دیوار کھڑی کرو، اس دیوار کا نام علی علیہ السلام فرماتے ہیں خوف ہے۔ خوف کی دیوار قائم کر دو، یہ خوف کی دیوار آپ کو کبھی گناہ تک نہیں جانے دے گی۔ نعم الحاجز عن المعاصی الخوف، من کثرت مخافتہ قلت آفتہ، جس کا خوف زیادہ ہے اس کی مشکلات بہت کم ہیں، اس کی آفات بہت کم ہیں۔ ہم کبھی کبھار ڈر جاتے ہیں نا، اگر بارش آ جائے اس سے ڈر جاتے ہیں، گرمی ہو جائے اس سے ڈر جاتے ہیں، سیلاب سے ڈر جاتے ہیں، اور بیماری آ جائے۔ یہ کرونا جب شروع ہوا اب تو بے خوف ہو گئے ہیں، پرواہ نہیں کر رہے ہیں، جبکہ ابھی بھی خطرہ موجود ہے۔ آپ اپنی حکومت کے بیانات پہ نہ جائیں، یہ حکومت اپنے سیاسی مقاصد اور اپنی انتظامی مشکلات کی وجہ سے ہر چیز کے بارے میں پالیسیاں بتاتے رہتے ہیں۔ جب ایک مریض آیا تھا، یاد ہے نا جب شروع ہوا تھا مارچ میں، ایک مریض پاکستان میں، چائنا میں خوف تھا، پاکستان میں نہیں تھا، اور اس وقت یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اگر پاکستان میں وائرس آ گیا تو کیا ہوگا، یہ خوف شروع ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بعد ایک مریض آ گیا، کراچی میں آیا، اور ایک مریض کراچی میں داخل ہوا، پورے پاکستان میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔
ابھی پنجاب میں کوئی بھی نہیں آیا تھا، لیکن پنجابیوں نے اپنے آپ کو محفوظ کرنا شروع کر دیا تھا، فاصلے شروع کر دیے، دوریاں شروع کر دیں، پھر خوف بڑھانا شروع کیا، حکومت نے، میڈیا نے، سب نے خوف بڑھانا شروع کیا۔ ابھی بیماری نہیں تھی اور خوف تھا۔ جب بیماری نہیں تھی اور خوف تھا، بازار بند، مارکیٹیں بند، صنعتیں بند، فیکٹریاں بند، اور تجارت بند، ایئرپورٹ بند، اسٹیشن بند، ٹرینیں بند، ٹریفک بند، ہر چیز بند، مسجدیں بند، کعبہ بند، امام بارگاہیں بند، ہر چیز، عبادتیں بند، اجازت نہیں آپ کو کچھ کرو۔ اور آپ نے دیکھا اس ملک میں ہوا ایسے، بلکہ پوری دنیا میں ہوا۔ کس چیز نے کعبہ بند کروایا؟ خوف نے، بیماری کے خوف نے کعبہ بند کروا دیا، پاکستان پورا بند کروا دیا، دنیا پوری بند کر دی۔ ایک خوف نے انسان کو اتنا سہما دیا، اتنا خوف زدہ کر دیا کہ سب کچھ چھوڑ دیا انہوں نے۔ اور پھر بھوک کا خوف طاری ہو گیا کہ اب تو بھوک سے مریں گے، بیماری سے اگر نہ مرے تو۔ کچھ عرصہ بعد دیکھا، پہلا مہینہ تو سب انتظار میں تھے، آج مرے کہ کل مرے۔ سب کو یقین ہو گیا تھا کہ اس بیماری سے کوئی بہت خوش قسمت ہی بچے گا، ورنہ سب کو یہ بیماری ختم کر دے گی۔ اور ہمارے حکمرانوں نے کہہ دیا تھا کہ اگر 2.5-3 لاکھ تک اموات پر ہم کنٹرول کر گئے تو سمجھو ہم نے کامیابی حاصل کر لی ہے، یعنی لاکھوں موت ہوں گی، یہ انہیں یقین تھا۔ اس وقت خوف تھا، بیماری نہیں تھی، اور ہر چیز بند کر دی۔ انسان باز آ گئے، مومن رک گئے، ہر چیز سے باز آ گئے۔ لیکن اس کے بعد بیماری موجود تھی، خوف نکل گیا۔ بیماری موجود ہے، ابھی بھی موجود ہے، خوف نکل گیا ہے۔ جب خوف نکل گیا ہے، اب لاپرواہ ہیں، اب بالکل کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ عزیزان، یہ خوف کی تاثیر دیکھ لیں آپ۔ اگر آپ بچنا چاہتے ہیں، بیماری سے بچنا چاہتے ہیں، تو خوف نے بچایا آپ کو۔ جب سے بے خوف ہوئے ہیں، اب بیماری سے ڈرتے نہیں، آپ بچتے نہیں، آپ اجتناب نہیں کرتے۔ ابھی دیکھ لیں اسی مجلس میں فاصلے بھی برابر نہیں ہیں، سب کو ماسک بھی نہیں ہے، اور احتیاطی تدابیر بھی نہیں ہیں، جبکہ حکومت نے پہلے مجالس کے لیے یہ SOPs بتائے ہوئے تھے کہ ان شرائط کے تحت آپ نے مجالس کرنی ہے۔ انڈیا میں کسی مجلس کی اجازت، کسی جلوس کی اجازت نہیں ہے، چونکہ بیماری کی شدت ہے وہاں پر۔ خوف نے ہر چیز بند کروا دی۔ بیماری کے خوف سے انڈیا میں سب مسجدیں بند کر دی، نمازیں بند کر دی، جمعے بند کر دیے، عزاداری بند کر دی۔ خوف نے یہ سب کچھ رکوا دیا۔ یہ تو اللہ کی عبادت تھی جو بیماری کے خوف نے بند کروا دی۔ اب اللہ کا خوف ہم سے آیا گناہ بند نہیں کروا سکتا، اللہ کا خوف ہم سے معصیت نہیں چھڑوا سکتا، اللہ کا خوف ہم سے گناہ نہیں چھڑوا سکتا، اللہ کا خوف ہم سے ظلم نہیں چھڑوا سکتا، اللہ کا خوف ہم سے ستم نہیں چھڑوا سکتا، اور ظلم کا تعاون نہیں چھڑوا سکتا۔ چھڑوا سکتا ہے، لیکن اگر وہ خوف ہمارے دل میں ہو۔ اور روایت میں ہے کہ جس کے دل میں علامت کیا ہے، خوف خدا کی علامت کیا ہے؟ ویسے تو دعوے دار بہت سارے بن جاتے ہیں کہ میں بھی اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، کچھ لوگ کہہ بھی دیتے ہیں نا مجھے اللہ سے بہت ڈر لگتا ہے، یہ ایکٹنگ کر رہے ہیں، یہ ویسے کسی فلم میں ڈائلاگ سنا ہے انہوں نے تو یہ بول دیا کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ اگر اللہ سے ڈر لگتا ہے تو اس کے آثار زندگی میں ہونے چاہیے۔ اللہ کے خوف کی ایک علامت معصومین نے یہ بیان فرمائی ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ یہ روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، من خاف اللہ عز وجل اخافہ اللہ منہ کل شیء ومن لم یخف اللہ عز وجل اخافہ اللہ من کل شیء۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے ہر چیز ڈرتی ہے، اس سے ہر ایک ڈرتا ہے، اس سے ہر یزید ڈرتا ہے۔ آپ توجہ فرمائیں، اس وقت ہم سے کون ڈرتا ہے؟ ایٹمی طاقت ہے ہم، مودی نہیں ڈرتا ہم سے، ڈرتا ہے؟ ہم ایٹمی طاقت ہے، نہیں ڈرتا۔ کشمیر پہ قبضہ کر لیا اس نے، پاکستان کو دھمکی دیتا ہے، پاکستان کے لیے خطرات ہیں۔
اسی طرح باقی ممالک دیکھ لیں، کوئی نہیں ڈرتا ہم سے۔ ٹرمپ ڈرتا ہے آج کسی سے؟ ہم سے خصوصاً نہیں ڈرتا، بن سلمان ہم سے نہیں ڈرتا، لیکن ایک جماعت دنیا میں ایسی ہے اس سے ڈرتے ہیں سارے، ایک راہبر دنیا میں ایسا ہے اس سے ڈرتے ہیں سارے، سارے ڈرتے ہیں۔ ٹرمپ بھی ڈرتا ہے، نیتن یاہو بھی ڈرتا ہے، بن سلمان بھی ڈرتا ہے، سب ڈرتے ہیں، سب مل کے اس کے خلاف اکٹھے ہو کے پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں۔ ان کا اسلحہ زیادہ ہے، ان کی فوجیں زیادہ ہیں، ان کے لشکر زیادہ ہیں، ان کے پاس وسائل زیادہ، ان کی دنیا زیادہ ہے، ان کی طاقت زیادہ ہے۔ سب طاقت اکٹھے کر کے جب اس کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھتے ہیں پھر خوف کھانے لگتے ہیں۔ یہ کس قانون کے تحت ہے؟ یہ فقط اس قانون کے تحت ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، پھر اس سے سارے ڈرتے ہیں۔ خوف کا اتنا، خوف خدا کا یہ نتیجہ ہے۔ تجربہ کر کے دیکھو عزیزان، یہ ساری تجرباتی چیزیں ہیں، تجربہ کر کے دیکھو۔ جب آپ کو مشکل پیش آئے، ظالم و ستمگر ظلم کی حمایت کی شرط پر آپ کو پناہ دے، آپ کے مذہب کو، آپ کی جماعت کو، آپ کے فرقے کو، کہ ہم آپ کو تحفظ دیتے ہیں اس شرط پر کہ آپ ہمارے ظلم میں ہمارا ساتھ دو، یہاں مکتب حسین ابن علی ہے کہ الامان امان اللہ فخیر الامان امان اللہ۔ ظالموں کی امان امان نہیں ہے، اللہ کی امان امان ہے، اور اللہ کی امان کی ضمانت یہ ہے کہ جو انسان دنیا میں اللہ سے ڈرتا ہے آخرت میں خدا کے عذاب سے محفوظ ہے۔ عزیزان، شیعہ یعنی حسین ابن علی، اور مشق کرو حسین ابن علی کے اس سرمشق کی کہ فقط خوف خدا دلوں میں رکھو، اپنے مولا کی طرح، حسین ابن علی کی طرح۔ سید الشہداء نے شب عاشور چراغ بجھا کے اندھیری رات میں چراغ بجھا کے اپنے انصار و اہل بیت سب کو کہا کہ مجھے تنہا چھوڑ دو، اب سب چلے جاؤ، لیکن ایک بھی اٹھ کے نہیں گیا۔ کیوں نہیں گیا؟ چونکہ ان کے دلوں سے موت کا خوف نکل گیا تھا۔ موت کا خوف کون سی چیز انسان کے دل سے نکالتی ہے؟ اللہ کا خوف۔ اگر اللہ کا خوف آ جائے ہر چیز کا خوف دل سے نکل جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ چونکہ دو خوف انسان کے دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے، اللہ کا خوف اور غیر اللہ کا خوف۔ حسین دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، اللہ کا خوف اور غیر اللہ کا خوف، اور اسی طرح دو محبتیں بھی اکٹھی نہیں ہو سکتی، اللہ کی محبت اور غیر اللہ کی محبت۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ شریک پسند نہیں کرتا، خوف میں بھی اور محبت میں بھی۔ اللہ دیکھتا ہے کہ تو اگر میرے علاوہ بھی کسی سے ڈرتا ہے تو پھر میں اپنا خوف تیرے دل سے نکال لیتا ہوں، تو صرف انہی سے ڈر۔ اور جب اللہ اپنا خوف نکال لیتا ہے انسان بدبخت ہو جاتا ہے، انسان ذلیل ہو جاتا ہے، انسان رسوا ہو جاتا ہے، انسان عاقبت تباہ کر بیٹھتا ہے، اور انسان اپنے لیے جہنم فراہم کر لیتا ہے۔ کربلا میں چھوٹے بچے، سید الشہداء علیہ السلام نے بعض صحابہ کو اور صحابہ کے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو امام علیہ السلام نے ایک طرح سے زبردستی روکنے کی کوشش کی۔ کچھ ایسے جوان تھے 10 11 12 15 سال کے، جب یہ میدان میں آتے تھے تو امام علیہ السلام انہیں زبانی تو روکتے تھے، وہ نہیں رکتے تھے، اور پھر امام علیہ السلام ان کا بازو تھام لیتے کبھی، اور بازو تھام کر اسے خیمے میں واپس لے کے جاتے کہ جا تو اپنی ماں کے پاس
جا کر وہاں بیٹھ، تیرے مرنے کی عمر نہیں ہے یہ جوانی، تیری ماں تیرے بغیر کیسے زندہ رہے گی۔ لیکن عزیزان، ایک جوان کو سید الشہداء علیہ السلام نے اسی طرح، صحابی، اس کا باپ، اس کا والد کربلا میں شہید ہو گیا، اس کے سامنے لاش ابھی پڑی ہوئی ہے، تو چھوٹا بچہ، چند سال کا جوان، صحابی کا بیٹا، وہ آ گیا مولا کے پاس، آ کر ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے کہ مولا مجھے بھی جنگ میں جانے کی اجازت دے دیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں بیٹا، تو نہیں جا سکتا، ابھی تو تیرے بابا کی لاش پڑی ہوئی ہے سامنے، اور تیری ماں ابھی بیوہ ہوئی ہے، وہ تیرے سہارے پہ زندہ ہے، تو واپس جا اپنی ماں کے پاس، اپنے خیمے میں چلا جاتا ہے، اور تھوڑی دیر بعد واپس آ جاتا ہے، زرہ پہنے ہوئے، خود پہنے ہوئے، تلوار حمائل کیے ہوئے، نیزہ ہاتھ میں تھامے ہوئے، اور آ کر کیا کہتا ہے کہ مولا آپ کے کہنے پر میں ماں کے پاس چلا گیا تھا، تو ماں نے مجھے زرہ پہنائی ہے، ماں نے مجھے یہ خود پہنایا ہے، ماں نے مجھے یہ نیزہ تھمایا ہے، اور ماں نے کہا ہے تو چلا جا کر اپنے مولا کے قدموں پر اپنے باپ کی طرح تو بھی شہید ہو جا۔ یہ خوف کس طرح ان بچوں کے دلوں سے نکل گیا۔ شب عاشور جب امام علیہ السلام نے اصحاب کو ایک ایک کر کے ان کی شہادت کا مجدہ دیا، اصحاب کو خیمے کے ایک کونے سے، تاریک تھا خیمہ، چراغ بجھا ہوا تھا، چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، تو ایک کونے سے بچگانہ آواز آئی کہ مولا سب کو شہادت کی خوشخبری دے دی ہے، مجھے یتیم سمجھ کر نظر انداز کر دیا ہے، میرا نام یتیم سمجھ کر شہداء کی فہرست سے ہٹا دیا ہے۔ امام علیہ السلام اس آواز کو پہچانتے تھے، امام سے بہتر اس آواز کو کون پہچانتا تھا؟ یہ کون تھا؟ یہ قاسم ابن حسن تھے۔ جب امام نے آواز سنی تو فرمایا قاسم بیٹا یہ آپ بول رہے ہو، آپ شہادت کی موت کی تمنا کر رہے ہو۔ پاس بلایا، بیٹے کا ماتھا چوما، اور پھر فرمایا تو میرے حسن کی نشانی ہے، جب مجھے بھیا یاد آتا تھا قاسم میں تیرا چہرہ دیکھ لیا کرتا تھا۔ اے قاسم تجھے موت کیسے لگتی ہے؟ فرمایا احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی لگتی ہے۔ عزیزان یہ کس تربیت کا نتیجہ ہے؟ یہ تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ حضرت قاسم کی عمر کے بارے میں کہا گیا یا 12 سال کے تھے یا 13 سال کے تھے۔ یہ بچہ جو ابھی بلوغ کی عمر کو بھی نہیں پہنچا، یہ موت کو شہد سے زیادہ میٹھا پا رہا ہے۔ یہ اس تربیت کا نتیجہ ہے جس خاندان میں خوف خدا ہو۔ عزیزان، اور جب خوف خدا آ جائے پھر کسی کا خوف نہیں رہتا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ کربلا میں جناب زینب اولیاء سلام اللہ علیہا جب شام غریبہ ہوئی، پہلے بھیا کی شہادت کا خوف تھا، لیکن شب عاشور بھیا نے وہ خوف بھی نکال دیا۔ پھر اس کے بعد بی بی نے اپنی آنکھوں سے امام حسین کی شہادت کا منظر دیکھا جو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، سوائے زینب اولیاء کے کوئی مرد بھی نہیں دیکھ سکتا۔ عزیزان نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے یاد ہے یہ دہشت گردوں نے، تکفیریوں نے جب مومنوں کے گلے کاٹنا شروع کیے، کسی مومن کے پاس ایک مومن پارا چنار کے مومن کے گلا کٹنے کا کلپ تھا، وہ دکھانا چاہ رہا تھا مومنین کو۔ ایک محفل میں، مجلس میں میں دیکھ رہا تھا، وہاں پر وہ جس کے سامنے وہ کرتا کہ وہ ظالم لعین لٹا کر اس مومن کو، لائق حسین کو گلا کاٹ رہے ہیں، چھری چلا رہے ہیں، تو تمام مومن اپنا رخ ادھر موڑ لیتے کہ ہم سے دیکھا نہیں جاتا، خدا شاہد دیکھا نہیں جاتا۔ لائق حسین کے گلے پہ خنجر چلتا ہوا مردوں کے لیے برداشت نہیں ہے، تو پھر بنت علی نے، فاطمہ کی بیٹی نے اپنے بھیا کی پشت پر خنجر چلتا ہوا تلے زینبیہ پہ دیکھا عزیزان، اور فریاد کرتی رہی، اور پھر بے خوف ہو کر شام غریباں، بے خوف ہو کر بیبیوں کو فرمانے لگی کہ بیبیوں آج خوف مت کھانا، پرواہ نہ کرنا، یہ نہ دیکھنا کہ آج عباس ابن علی نہیں ہے، آج حسین ابن علی نہیں ہے، آج علی اکبر نہیں ہے، آج زینب ہے، آج زینب عباس بھی ہے، آج زینب حسین بھی ہے، آج زینب علی اکبر بھی ہے۔ بے خوف ہو کر علی کی بیٹی نے شام غریباں اہل بیت کا دفاع کیا۔ الا لعنۃ اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔
اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا اللہ 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 یا اللہ۔ خدا بندہ بحق اسماء حسنہ خود، بحق اولیاء، بحق انبیاء، بحق رسول اللہ، بحق سید الشہداء، بحق فاطمہ الزہرا، خدا بندہ ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض ہیں علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو کسی مصیبت و مشکل میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ہر شر و بلیہ سے محفوظ فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما، جو مقروض ہیں اپنے خزائن غیبیہ سے ان کے قرض ادا فرما، امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، پروردگارہ امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما، ان فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد ملت کشمیر، ملت فلسطین کو آزادی عطا فرما، غاصبین کشمیر، غاصبین فلسطین کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں اور ان کے بانیوں کو پروردگارہ صفحہ ہستی سے محو فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد رہبر انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، طول عمر عطا فرما، ہر شر و بلیہ سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، ملک کے اندر فرقہ واریت، فتنہ، فساد اور نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما، مملکت پاکستان میں ملت پاکستان کے اندر اتحاد و اتفاق عطا فرما، بیداری و شعور عطا فرما، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں ان سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، مجالس عزا، جلوس عزا کی حفاظت فرما، بانیان عزا، شرکاء عزا کی حفاظت فرما، پروردگارہ ذاکرین عزا، خطباء عزا کی حفاظت فرما، علماء کرام مراجع اعظام کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عطا فرما۔ آپ تمام مرحومین کے لیے، بانیان مجلس، شرکاء مجلس، منتظمین مجلس کے لیے، شہداء اسلام و بالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔